السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی زندگی کیسے گزری؟ فرمانے لگے آدھی جیل میں اور آدھی ریل میں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری مجلس احرار اسلام کے بانی، امیر شریعت، بر صغیر کے عظیم خطیب اور مجاہد آزادی سید عطا اللہ شاہ بخاری دینی اور سیاسی رہنما، مجلس احرار اسلام کے بانی تھے۔ 1891 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ آبائی وطن موضع ناگڑیاں، ضلع گجرات، پنجاب، پاکستان تھا، لیکن آپ کے والد مولوی ضیاء الدین احمد نے سلسلہ تبلیغ پٹنہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ سید صاحب زمانہ طالب علمی میں ہی سیاسی تحریکوں میں حصہ لینے لگے تھے، لیکن آپ کی سیاسی زندگی کی ابتدا 1918 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے ایک مشترکہ جلسے سے ہوئی جو تحریک خلافت کی حمایت میں امرتسر میں منعقد ہوا تھا۔ سیاسی زندگی بھرپور سفروں میں گزاری، ہندوستان کے تمام علاقوں کے دورے کیے، اپنے زمانے کے معروف ترین مقرر تھے اور لوگ ان کی تقریریں سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ سیاست میں پنڈت کرپا رام برہمچاری، امیر شریعت اور ڈنڈے والا پیر کے نام سے معروف تھے۔ حیات امیر شریعت سوانح سید عطا اللہ شاہ بخاری از جانباز مرزا مکتبہ تبصرہ لاہور صفحہ انگریز اور احمدیت دشمنی میں صف اول میں رہے۔ حیات امیر شریعت سوانح سید عطا اللہ شاہ بخاری از جانباز مرزا مکتبہ تبصرہ لاہور صفحہ 434 مجموعی طور پر 18 سال جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ 1929 میں اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور کئی سال اس کے صدر رہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری 23 دسمبر 1891 کو اپنے ننیہال پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد امرتسر آ گئے، جہاں مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی سے صرف و نحو اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 1915 میں پیر سید مہر علی شاہ آف گولڑا شریف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پہلے تحریک خلافت کے مخالف تھے، مگر پھر سید داؤد غزنوی کے دلائل سے قائل ہو کر اس تحریک کے حامی بن گئے، جس میں ان کی خدابت نے جان ڈال دی۔ 1921 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مارچ 1930 میں لاہور میں ایک جلسے میں علامہ سید انور شاہ کشمیری نے انہیں امیر شریعت کا خطاب دیا اور آپ کے ہاتھ پر ہزاروں افراد کے ہمراہ بیعت جہاد کی۔ آپ نے تحفظ ختم نبوت کی تحریک میں بھی فعال حصہ لیا۔ 1931 میں مجلس احرار اسلام قائم ہوئی تو اس میں شامل ہو گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ملتان میں قبرستان جلال باقری باغ لنگے خاں میں اسودہ خاک ہیں۔ آپ شاعری میں ندیم تخلص استعمال کرتے تھے۔ آپ کا مجموعہ کلام سوات الہام کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ 21 اگست 1961 کو
سید عطا اللہ شاہ بخاری وفات پا گئے اور ملتان میں آسودہ خاک ہوئے۔ قدرت نے آپ کو خطابت کا بے پناہ ملکہ دیت کر رکھا تھا۔ اس فن میں بہت کم لوگ آپ کے مقابلے کے گزرے ہیں۔ اردو فارسی کے ہزاروں اشعار یاد تھے، خود بھی شاعر تھے اور ندیم تخلص رکھتے تھے۔ سوات الہام کے نام سے آپ کا مجموعہ کلام شائع ہو چکا ہے۔ بر صغیر کی تقسیم سے قبل امرتسر میں قیام پذیر تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ملتان آ گئے اور یہیں پر وفات پائی۔